تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا, جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں, اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے, جو کسی سے ڈریں گے نہیں, کسی کی خوشامد میں نہیں آئیں گے, نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے, نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے, ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے, پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھائی جس کو توفیق ہے, جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ حق ہے, جس کو چاہیے آ کر لے لو. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے. لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کے کوئی نہیں لیتا, اس مفت کی رحمت کو اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا کا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تو تباہ ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراً استخارہ کریں, اس لوٹ سیل میں شامل ہو جائیں, امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے, انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک, خیر تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے. ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو 313 ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ ثاقب عنایت اللہ. آج ہم ہمارے بھائی عمر, السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام. عمر بھائی کے ساتھ موجود ہیں. عمر بھائی جو ہیں وہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں اور کس جو ہے نارنگ منڈی سے کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ان سے بھی ہم وہی سوالات پوچھیں گے جو ہم پوچھتے رہے ہیں لوگوں سے. عمر یہ بتائیں یار کہ آپ کس طرح سے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں تک پہنچے, یا آپ نے کس طرح سے ان کے خوابوں کو بلیو کرنا شروع کیا؟ دیکھیں بھائی, یہ سن 2016 کی بات ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اس وقت میں نے انٹرنیٹ سے اور جتنی بھی امام مہدی کے بارے میں بکس تھی وہ پڑھی, اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ امام مہدی ہمارے درمیان ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اسی چیز کو لے کے نا میں کافی کنفیوز رہتا تھا کہ پتہ نہیں میں غلط تو نہیں ہوں کہیں. ٹھیک ہے. تو میں اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس بھی گیا کہ میں ان سے مشورہ کروں. اچھا. میں نے ان سے پوچھا کہ جی امام مہدی, مجھے یقین ہے کہ امام مہدی ہمارے درمیان ہے, مگر وہ اس عالم نے کوئی مجھے نا خاص جواب نہیں دیا. میں مزید کنفیوز ہی ہو گیا. اچھا. تو اس وقت میں نے سوچا سن 2016 میں کہ یا اللہ, تیرے سے سوا کوئی نہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا. یہ تو علماء بھی نہیں بتا رہے کوئی. ہاں, تو وہ نا وہی کنفیوژن, وہی سوچ لے کے نا میں گھر چلا گیا. اچھا, سوچ میری یہ تھی کہ یا اللہ پاک تو ہی مدد کر سکتا ہے, بس تو ہی بتا سکتا ہے کہ امام مہدی ہمارے درمیان ہے یا نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو لے کے نا میں نے اویس نذیر بھائی کے چینل پہ مکمل اپنے ڈریمز تو نہیں ہے یہ, بیسک اپنی مکمل سٹوری جو ہے نا شیئر کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً ہو گئے 6 ماہ ہو گئے ہیں اس کو. اچھا, ریسنٹ کیا. اچھا, تو وہ 2016 سے آپ جو بتا رہے تھے تجسس تھا, پھر اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نا اپنے بیڈ روم میں جا کے نا بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ پاک تو ہی مدد کر, تو ہی مجھے دکھا کہ امام مہدی ہے کہ نہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. یقین کریں بھائی, نہ میں نے خواب دیکھا ہے,
اور نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی. میں اس طرح بس بیٹھ کے میں نے یوں آنکھیں میٹی ہیں اور مجھے نا اور ایسے لگا کہ آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں, ایسا کچھ کیفیت تھی بس؟ کوئی کیفیت نہیں ایسی محسوس ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. ایسے قاسم بھائی کا چہرہ ایسے میرے سامنے آیا نا جیسے کوئی تصویر آ جاتی ہے. ہاں تصویر آ جاتی ہے. اچھا. یا لائیو جیسے کوئی آ جاتا ہے, میں اس طرح. اچھا. ہاں جی ماشاء اللہ. اور وہ قاسم بھائی نا مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے قاسم بھائی کو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے؟ نہیں, وہ میں نے ان کے خواب سنے تھے مگر مجھے بہت عجیب لگا. میں کہتا تھا یار اس طرح کے جھوٹ بھی لوگ مارنے لگے. نہیں, تصویر کے بغیر دیکھے؟ تصویر سے پہلے. یعنی کہ کوئی ویڈیو نہیں دیکھی نا؟ ویڈیو تھی؟ نہیں, ویڈیو میں نے دیکھی تھی ان کی. اچھا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ کس طرح کا جھوٹ ہے, لوگ یہاں تک گر گئے کہ ایسے جھوٹ بھی مارنے لگے. اچھا. تو جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے وہ روحانی طور پہ چہرہ جو نظر آیا تو میرے دل میں اسی وقت آ رہا تھا کہ یہ ہے امام مہدی. اچھا. مزے کی بات یہ کہ میں نے قاسم کو نہیں دیکھا تھا اس وقت. ہاں, میں یہی کلیئر کرنا چاہتا بات, جو آپ نے قاسم بھائی کے ڈریمز کو جب دیکھا یوٹیوب پر, اس ٹائم وہ ویڈیوز جو اپنی شکل سے بناتے تھے یا صرف آڈیو چل رہی ہوتی تھی؟ آڈیو سے. اس وقت تو قاسم بھائی نے صحیح. ٹھیک ہے. میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا. تقریباً اس کے 1 سال بعد جا کے میں نے ان کی تصویر فیس بک پہ دیکھی ہے اور مجھے فٹ سے وہی شکل جو نظر آئی تھی روحانی طور پہ, میں نے کہا یار یہ تو وہی بندہ ہے جو مجھے اس وقت نظر آیا تھا. اچھا, وہ جو آپ کو ایک روحانی معاملہ ہوا جس میں آپ کو شکل سامنے آئی, تو اس میں کوئی بات کی انہوں نے یا دل میں پھر کیا؟ بس دل میں یہ آ رہا تھا کہ یہ ہے امام مہدی. اچھا, ماشاء اللہ. اور پھر 1 سال کے بعد آپ نے ان کو تحقیق سے, یعنی کہ جب 1 سال بعد میں نے قاسم بھائی کی تصویر ان کے فیس بک اکاؤنٹ پہ دیکھی, اور پھر میں نے اس فوراً, یار ہوتا ہے نا ظاہری بات ہے جب آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے پہلے اور بعد میں آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے تو آپ کو پہچاننے میں تو دیر نہیں. جی. ارے واہ, ماشاء اللہ. میں نے مہنگی یار یہ تو وہی بندہ ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی خواب شیئر کرا میں, یار یہ تو میں پہلے جو بڑا کنفیوز ہوا تھا ان کے خوابوں کو سن کے, تو یہ تو وہی بھائی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے ہیں. اچھا, اس کے درمیان جو ہے 1 سال جو آپ نے بتایا, تو اس میں ڈریمز وغیرہ آپ نے نہیں سنے پھر؟ نہیں, کبھی کبھار سن لیتا تھا کیونکہ میرا جو طریقہ تھا عالم وغیرہ سرچنگ کے لحاظ سے آپ دیکھ لیتے تھے. جی. ٹھیک. ماشاء اللہ. بہت زبردست یار عمر, یہ تو بڑی ایک یونیک چیز میرے ساتھ ہوئی ہے یہ. تو پھر آپ نے جب ڈریمز کو جب دیکھا اور پھر اور مزید آپ کے تجسس ہو گیا, جب آپ نے وہ, ظاہری بات ہے ایک انسان کے سامنے پہلے اس کو دکھا دیا گیا ہو اور پھر اس نے وہ شخص کو دیکھا ہو, تو وہ تو ایک بہت الگ معاملہ ہوتا ہے نا. تو پھر آپ نے کیسی وہ فیلنگ, یعنی کہ کیسے اس کے ڈریمز کو کیسے ان کو پھر آگے پھیلانا شروع کیا یا کیا؟ میں نے فوراً ہی جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے, میں نے اسی وقت سے خوابوں کو شیئر کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی جتنا ہو سکتا ہے ساتھ دوں گا میں. اور پھر آپ کی ملاقات کب ہوئی قاسم بھائی سے؟ میری ملاقات ہوئی ہے تقریباً سن 2018 میں. اچھا, قاسم بھائی ماشاء. پہلے ان سے رابطہ کیا, کافی مشکل اس میں پیش آئی. وہ کبھی کوئی کومنٹس کا جواب دے دیتا تھا, کبھی کوئی. صحیح. تو عمر, اسی بات سے میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ان کے خوابوں میں ایسا کیا پیغام ہے, کیا ایسی خاص بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے؟ خوابوں میں خاص بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ خواب کیا ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی چیز سمجھائی جا رہی ہے نا کہ یہ بندہ دیکھیں کہ کون ہے. ایک عام, اب مجھے یا آپ کو تو نہیں نا سینکڑوں دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول خواب میں آ سکتے. بالکل صحیح, یہ بات آپ نے صحیح کی. اور 700 سے کم و بیش, اللہ کمی بیشی معاف کرے, 700 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ کلام کر چکے ہیں آ کے خواب میں, اور 500 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی. تو یہ تو کوئی عام بات تو نہیں. عام بات تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. جو لوگ یقین نہیں کر رہے وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ قاسم بھائی کے خوابوں کو دیکھیں, سنیں, سمجھیں. یار کسی سے کوئی چیز تو نہیں نا مانگ رہے. بالکل صحیح ہے. کیا بتا رہے ہیں, وہی بتا رہے ہیں جو نبیوں کا پیغام تھا. نہ ان کے خواب کسی حدیث سے یا کسی قرآن سے ٹکراتے ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہی پیغام ہے شرک کا, سب سے بڑا پیغام ہی شرک ہے. تو شرک سے تو ہم نے بچنا ہی, ویسے بھی بچنا بے شک. تو اس سے تو ہمیں بچنا ضروری ہے, شرک اور اس کی اقسام سے. بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو پھر لوگ
چھٹ سے عمر بھائی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو فتنہ ہے، یعنی کہ کوئی تحقیق نہیں، کچھ پڑھنے کا کوئی ایس دلیل سے بندہ بات کرتا ہے نا کہ یار یہ نہیں، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، یا جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ غلط بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوتی، چھٹ سے کہہ دیتے ہیں جی فتنہ ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے یہ، اس میں لوگوں کو آپ کیا؟ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. انہیں پہلے ریسرچ کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کا ایک غلط کومنٹس انہیں ادھر کا ادھر کر دے آخرت میں. انہیں ریسرچ کر کے دیکھنی چاہیے. کوئی بھی اپنا وہ جو بھی ان کے ذہن میں آ رہا ہے نا، اسے خاص کر غلط، اسے لکھنے سے پہلے وہ سوچیں، سمجھ لیں کہ یہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ آسان چھوٹا معاملہ بھی نہیں ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بے بہت شک بڑا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا خلیفہ بولا ہے، وہ اگر اس کے بارے میں ہم خدا نہ خواستہ کوئی خلیفہ سے یہ دیکھیں نا کہ وہ اپنی زبان سے تھوڑا کہہ رہے ہیں. ابھی انہوں نے دعویٰ، ہم اور آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کے جو خواب ہیں وہ امام مہدی کی طرف جا رہے ہیں، پر انہوں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. بالکل. اب یہ تو دلیل بھی ہے نا عمر بھائی. دیکھیں جو منہ سے بڑی بات نکالتا ہے وہ تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو شو آف کرتا ہے نا. تو قاسم بھائی کی تو شخصیت ایسی ہے بھی نہیں. آپ نے ملاقات بھی کی ہے اور ماشاءاللہ ہماری بھی ملاقات نے کرا دی. تو آپ نے کیسا پایا ان کو؟ میں نے ان کو بہت نفیس، سادہ انسان، اور بہت جو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دکھ رہے ہیں نا وہ ہے نہیں. اندر ان کی شخصیت اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو اندر ایک ذاکر بندہ جو ہے نا وہ اندر سے ذاکر ہے. صحیح ہے. وہی ہے نا اللہ تعالیٰ سوری آپ کی بات کاٹ دی میں نے، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ایمان کی. اچھا یہاں پہ میں ایک خواب اپنا شیئر کروں. اچھا ہاں پلیز. کہ قاسم کی شخصیت کے بارے میں. ہاں مجھے یہ خواب تقریباً 3-4 ماہ پہلے آیا تھا. اچھا. اس میں دیکھتا ہوں کہ میرے دوست ہوتے ہیں اور انہیں میں دیکھتا ہوں غور سے خواب کے اندر. اب ان کے اندر نا جو وہ عجیب طرح کا پاگل پن، گالیاں اور یہ چلتا ہے آج کل کے نوجوان لڑکوں میں، گانے گالیاں وغیرہ وہ چل رہا ہوتا ہے. مجھے دکھ رہا ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. اچھا وہاں پر نا پھر سین بدلتا ہے اور قاسم بھائی کو میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. قاسم بھائی کے اندر یقین کریں اللہ کی طرف سے ایسا ذکر چل رہا ہوتا ہے کہ جب میں قاسم کے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ تو پتہ نہیں کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا، یہ تو بہت ہی الگ طرح کا ایکسپیرینس کرایا ہے. تو وہ ادھر وہ بھی ایک طرح کا یقین. میں جتنا قاسم بھائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی زیادہ یقین اللہ تعالیٰ مضبوطی ڈال دیتا ہے. میں تو وہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک کہنا چاہیے کہ اس کی رحمت ہے نا. جی بے شک. جو لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نہ ہی میں آپ سے کبھی ملا، نہ آپ نے مجھ سے کبھی ملاقات کی، نہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو ہم نے ایک جگہ پر اللہ نے ملایا نا، اور ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقصد کے لیے ملا دیا. تو یہ بھی اپنے اندر ایک طرح سے جو ہے اللہ کی رحمت ہے نا. بے شک بے شک. تو آخر میں بس لوگوں کو عمر کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ بتا دیں. آپ نے ویسے تو تھوڑا ڈسکس کر ہی لیا، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کوئی ایسا پیغام جو لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں، بتانا چاہیں. پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں نا ان خوابوں کو سمجھیں. اگر کوئی شیئر نہیں کرتا تو نہ کرے. بے شک پہلے جو ہے نا ان خوابوں کو دیکھ لیں، قاسم بھائی کو سمجھیں، اور یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا ان کو سمجھنے میں. اور آپ پائیں گے کہ قاسم بھائی ایک سچے انسان ہیں. وہ کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے. یار ایسا تو نہیں نا ہو سکتا کہ اب دیکھو نا کہ سن 2014 سے لوگ گالی گلوچ برے کومنٹس کر رہے ہیں. یہ ایک جھوٹا انسان یا کوئی ایسا ہو وہ اتنی دیر تک وہ چلے اور یہ کنسسٹنٹ رہے. بالکل یہ بالکل ایک ہی چیز جو 2014-15 میں بیان ہو رہی ہے وہ آج بھی ویسے ہی آج بھی اسی طرح ہے. تو ایسا کنسسٹنٹ جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے انسان ہیں اور خواب سچے ہو رہے ہیں، اور خواب بھی سچ ہو گئے ہیں آج. تو اگر آج بھی کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ وہ جی جھوٹا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اسٹوپڈ سوچ. میں تو خسارے میں بہت. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. عمر اور کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں، ورنہ پھر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. بالکل بس بس چلیں جی، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.